السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسلمان اگر حفاظت، عافیت، عزت، برکت، چین و سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی جیل مالٹا سے رہا ہو کر آنے کے بعد فرمایا تھا کہ مسلمان دو چیزوں کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں، یعنی قرآن کریم سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپس میں متحد رہیں، آپس میں بدگمان ہو کر، حسد، جلن میں مبتلا ہو کر، لڑ جھگڑ کر الگ الگ نہ رہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے، ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھ کر، ایک دوسرے کی خوبیوں کی تحسین، تعریف کر کے، ایک دوسرے کا اکرام، احترام کر کے، ایک دوسرے کو تحفے یعنی ہدیے دے کر، ایک دوسرے سے مربوط ہو کر آپس میں ملے جلے متحد رہیں۔ اس وقت عام طور پر ان دو اہم ترین باتوں، کاموں سے مسلمانوں کا تعلق بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، اور ان دو کا اہتمام کیے بغیر مسلمان کا آئے دن نئے نئے فتنوں سے بچ نکلنا مشکل ہے۔ عام آواز لگائی جائے، ان دو باتوں کی خوب ترغیب دی جائے کہ ہر مسلمان، مرد و خواتین، بچے، چھوٹے بڑے، قرآن کریم کے سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کو سب سے بڑا فریضہ اور وقت کا اہم ترین تقاضا یقین کر کے فوراً قرآن کریم کے سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے میں مشغول ہو جائیں۔ اور دوسرا کام آپس کا اتحاد ہے، اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حل فرما دے کہ مسلمانوں کے ہر طبقے میں اختلاف زبردست ہے۔ بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ناک کا مسئلہ کیسے ختم ہو، انانیت اور کبر کیسے ختم ہو، میری ہی بات مانی جائے، یہ مرض کیسے ختم ہو، میرا تو میرا ہے ہی، تیرا بھی میرا ہے کا رذیلہ کیسے ختم ہو۔ مسلمانوں کے آپس کے ان گنت مسائل اور پیچیدہ مسائل ہیں۔ ہر محلے کے سنجیدہ، ہوش مند، عقل مند، معاملہ فہم، صبر و برداشت والے، خیر خواہ اور ہمدرد لوگوں کی جماعت ترتیب دی جائے، جو اپنے اپنے محلے میں دن رات کوشش کر کے آپس میں اتحاد قائم کریں، اور ایسے متحد ہو جائیں کہ محلے کے کسی فرد کو کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت مصیبت آ جائے تو سب مل کر اس کا دفاع کریں۔ ایسے ہی شہر میں مذکورہ بالا صفات کی حامل ایک اعلیٰ فہم اور دانش سنجیدہ جماعت طے کی جائے، جو شہر کے پیمانے کے اختلافات کو کم کرنے اور ختم کرنے میں دن رات مصروف رہیں، تاکہ شہر میں خدا نخواستہ کوئی آفت مصیبت آ جائے تو سارا شہر مل کر اس کا دفاع کرے۔ الغرض، قرآن کریم مع حدیث شریف، سنت و شریعت کے علوم کے سیکھنے سکھانے کے ذریعے گھر گھر، فرد فرد کو منور اور طاقتور بنانا، اور آپس کے اتحاد سے محلہ و معاشرہ کو باہمت اور طاقتور بنانا اس وقت کا اولین کام ہے۔ اس سے دنیا و دین کے سارے ہی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان دونوں اہم کاموں کو قابو میں لانے کے لیے جو ہمت کر کے پہل کرے، جو آگے آئے، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ کبھی کسی کے انتظار میں دیر نہ کی جائے، خدا نخواستہ بڑے حضرات کے انتظار میں چھوٹے نہ رک جائیں۔ جو پہلے کھڑے ہو کر ماحول بنائے وہ بڑے ہیں۔ فتنوں کے حالات میں اس کا انتظار میں وقت نکل جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہبری فرمائے۔